آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، امیر المؤمنین خلیفۃ المصلحین رفیق نبوت خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہ مبارک چل رہا ہے، یوم وصال کا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ خدا کی قسم جنہوں نے حضور کا دوست، حضور کا یار اور حضور کے غلام ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے بڑے یار دیکھے ہوں گے، بڑے دوست دیکھے ہوں گے، بڑے سجن دیکھے ہوں گے، جو محبت، جو یاری ابو بکر نے حضور کے ساتھ لگائی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے، کائنات میں نہ ایسی کوئی یاری، نہ ایسی کوئی جوڑی مل سکتی ہے، نہ اللہ پاک ایسی جوڑی کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اولاد بھی حضور پہ قربان کر دی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ وفا شعاری کے ساتھ پیش آئے کہ آج تک دنیا گواہ ہے، آج تک تاریخ کے اوراق بڑے بڑے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ مصطفیٰ کا یار ہے، جب بھی حضور کا نام لیا جاتا ہے تو حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر کا نام ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج بھی مسلمان جب روضہ انور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک ذہن ہے، ایک خیال ہے، ایک دل ہے، لیکن جب حضور کے روضے کے سامنے جاتے ہیں تو خیال یہی آتا ہے حضور کو بھی سلام کریں گے، ابو بکر کو بھی سلام کریں گے، عمر کو بھی سلام کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و جاوید اور حیات تھے ظاہری اعتبار سے، تو ابو بکر نے ہر محاذ پہ مصطفیٰ کریم کا ساتھ دیا، ہر محاذ پہ، ہر جنگ، بدر ہو تو حضور ساتھ، احد ہو تو ابو بکر ساتھ، مزار ہو تو حضور ساتھ، غار ہو تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ۔ میں نے کہا جہاں جہاں مصطفیٰ کریم جاتے ہیں وہاں وہاں ابو بکر ساتھ جاتے ہیں۔ میرے کریم نے اس لیے فرمایا دنیا والوں، اللہ نے جتنے احسان اس وقت میرے اوپر کیے اور میری امت میں سے ہر شخص نے میرے اوپر اور میرے دین کے اوپر احسان کیے، میں مصطفیٰ نے تمام کے احسان اس دنیا کے اندر لوٹا دیے، بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے کل قیامت کے دن ابو بکر کا احسان میرا رب دے گا، مصطفیٰ کریم نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعجاز، اتنی محبت، اتنی وارفتگی اور اتنی عقیدت عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد طرح طرح کے فتنے آئے، منکرین ختم نبوت آئے اور مدعیان نبوت آئے اور منکرین زکوٰۃ آئے، فتنہ ارتداد آیا، لیکن ابو بکر صدیق نے اس جانفشانی اور اس عقیدت اور اس جذباتی اور اس پامردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ خدا کی قسم ایسا ٹھوس اقدامات کیے، حضرت ابو بکر نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اگر وہ حضور کے بعد خلیفہ نہ ہوتے تو آج ہمیں اسلام نصیب نہ ہوتا، آج ہمیں کلمے نصیب نہ ہوتے، آج ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہ ہوتی، آج ہمیں جگہ جگہ گلی گلی نیا نیا نبی ملتا اور نیا نیا رسول ملتا۔ ابو بکر صدیق نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا اور دنیا والوں کو بتایا مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اس رسول کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، اس رسول کے بعد نہ کوئی، اس نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ سنو، پہلی نبوت بھی مصطفیٰ کی ہے، آخری نبوت بھی مصطفیٰ کریم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ
सलासून कज़्ज़ाबून मिन बादी, मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे बाद 30 जाहिल और झूठे नबी पैदा होंगे। हुजूर ने पहले बयान किया था कि मेरे जाने के बाद 30 जाहिल और 30 झूठे नबी पैदा होंगे। सुनो, तुमने उनकी नबूवत का इकरार नहीं करना, आखिरी नबी मैं हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे यहाँ जहाँ आज सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज़ है, इसे नज्द कहा जाता है। इस इलाके का यमामा, इसके इलाके करीब एक इलाका है यमामा, और उसके मशरिक़ की जानिब एक कबीला था, उसका नाम कबीला अबू हुनैफ था। 80 अफराद हुजूर की बारगाह में आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना पाक में थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके खाने का एहतमाम किया, उनकी मेहमान नवाजी का एहतमाम किया, हुजूर ने उनके रिहाइश का एहतमाम किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में 80 अफराद आए। एक रिवायत के मुताबिक 17 अफराद आए। उन 80 में से एक शख्स अपनी जगह पे रहा। 79 अफराद हुजूर की बारगाह में आए। खुदा की कसम, जो जो आते गए मुस्तफ़ा को देखते गए, अपनी जान हुजूर पर लुटाते गए, कलमा पढ़ के मुसलमान होते गए। मेरे करीम ने फरमाया सब आ गए? कहने लगे नहीं। कहा क्यों? कहा एक हमारा सरदार है, उसका नाम मुसैलमा है, वो नहीं आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद चलकर उसके पास गए तो देखा वो बदबख्त बैठा था, अभी जवां उम्र था। कहने लगा आप रसूल हैं? मेरे करीम ने फरमाया हाँ। उसने कुछ सवालात किए। कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे कलमा पढ़ने की एक शर्त है। मेरे करीम ने फरमाया बताओ क्या शर्त है? कहने लगा शर्त यह है कि अगर आप जहरी दुनिया से जब पर्दा फरमाएंगे, उसके बाद मुझे अपना जानशीन, अपना खलीफा, अपना मसनद नशीन बनाएं तो मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम के हाथ में खुश्क खजूर का एक तना, खुश्क खजूर की एक लड़ी थी, छड़ी थी। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया तू तो खिलाफत की बात करता है, मैं तुम्हें छड़ी दे के भी राजी नहीं हूँ। मेरे करीम ने फरमाया लगता है जो मुझे ख्वाब दिखाया गया है उसकी ताबीर तू है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वापस पलट के आ गए। कहा साबित इब्न कैस आपके पास बैठे हैं, जो सवाल करना इनसे करो। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब बेईमान ने हुजूर से मुकालमा किया। हुजूर वापस तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, अबू हुरैरा बताएं तो सही, हुजूर ने वो ख्वाब कौन सा देखा था? हुजूर का ख्वाब क्या है? फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे मैंने ख्वाब देखा कि मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन हैं। मैं उन्हें देखकर परेशान हो गया, घबरा गया कि मैं नबी और नबी के पास इतना माल, ये तो हो नहीं सकता। अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, फरमाया नबी इसे फूंक मारो। हुजूर फरमाते हैं मैंने फूंक मारी, वो दोनों कंगन मेरे हाथ से नीचे गिर गए। सहाबा कहते हैं हमने पूछा या रसूलल्लाह इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी जिंदगी के अंदर मेरी नबूवत पे डाका मारने के लिए 2 शख्स पैदा होंगे। सुनो, जिस तरह मेरी इस फूंक मारने से कंगन गिर गए, सहाबा तुम्हारी जुर्रत से वो बेईमान भी इस तरह गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। इस बदबख्त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की जहरी हयात मुबारक में 2 बंदे जिन्होंने ऐलान नबूवत किया, एक का नाम था असवद अंसी और दूसरे का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। याद रखें कितने यहूदी और नसरानी मुसलमानों के दुश्मन हैं कि हुजूर के ज़माने में नए नए नबी पैदा कर दिए। एक का नाम मुसैलमा और दूसरे का नाम असवद अंसी, और तीसरी औरत खड़ी हुई कहने लगी मैं भी नबी हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद मर्द नबी नहीं बन सकता, तू औरत कैसे नबी बन सकती है? इस बदबख्त ने ख़त लिखा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहने लगा मिर रसूलिल्लाह इला मुहम्मद रसूलिल्लाह। कहने लगा कि एक रसूल का ख़त दूसरे रसूल की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हुजूर की बारगाह में ये ख़त पहुंचा, हुजूर ने ख़त पढ़ा। उस ख़त में क्या लिखा था? कहने लगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तेरी नबूवत का शरीक कर दिया। कहा कैसे? कहा अल्लाह फरमाते हैं कि आप शहर वालों के नबी हैं तो मैं गाँव वालों का नबी हूँ, आप अरबियों के नबी हैं तो मैं अजमियों का नबी हूँ, आपके बाद मैं नबी होऊंगा। फरमाया आधी ज़मीन तुम्हारी, आधी ज़मीन मेरी, यानी आधी ज़मीन वालों का नबी आए मोहम्मद आप हैं और आधी ज़मीन वालों का नबी मैं हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने जब ये ख़त पढ़ा तो मुस्तफ़ा करीम जलाल में आए, आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा सुर्ख हो गया। हुजूर जलाल में आए, कहा
میری نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا یہ بدبخت کون ہے؟ حضور نے فرمایا تو کہتا ہے کہ آدھی نبوت آدھی زمین میری اور آدھی تیری، آدھا کا نبی میں آدھے کے نبی آپ۔ فرمایا سن، اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے پوری کائنات کا نبی مجھے بنا کر بھیجا، اور ارسلت الی الخلق کافہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے تمام روئے زمین والوں کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تو کہتا کہ آدھوں کا نبی میں اور آدھوں کے آپ۔ سن، فرمایا میں آدھی زمین کا نبی نہیں، پوری زمین کا نبی میں، پورے آسمان کا نبی میں، ساتوں آسمانوں کا نبی میں، ساتوں زمینوں کا نبی میں، عرش والوں کا نبی میں، فرش والوں کا نبی میں، زمینی فرشتوں کا نبی میں، آسمانی فرشتوں کا نبی میں، اس امت کا نبی میں، پہلی امتوں کا نبی میں، عیسیٰ کا نبی میں، موسیٰ کا نبی میں، یوسف کا نبی میں، یعقوب کا نبی میں، ابراہیم کا نبی میں، اسماعیل کا نبی میں، یعقوب کا نبی میں، زکریا کا نبی میں، ایوب کا نبی میں۔ بولتے نہیں یار آپ حضرات، اللہ اکبر۔ میرے کریم نے فرمایا عیسیٰ کا نبی میں، موسیٰ کا نبی میں، ایوب کا نبی میں، ابراہیم کا نبی میں، اسماعیل کا نبی میں، اسحاق کا نبی میں، یوسف کا نبی میں، یعقوب کا نبی میں، داؤد کا نبی میں، سمود کا نبی میں، صالح کا نبی میں، شیس کا نبی میں، ادریس کا نبی میں، اس امت کا نبی میں، پچھلی امتوں کا نبی میں۔ فرمایا جا کر اسے کہہ دو آدم کا نبی بھی میں، آدم کی اولاد کا نبی بھی میں۔ بولے بولے وہاں پہ سبحان اللہ کہہ دینا اونچی آواز سے۔ فرمایا کہتا کہ آدھا نبی آپ، آدھا نبی میں، آدھی زمین کے نبی آپ، آدھی زمین کا نبی میں۔ فرمایا سنو ان الارض للہ، ساری روئے زمین اللہ کی ہے، اور اسی اللہ نے پوری کائنات کا نبی مصطفیٰ کو بنا کر بھیج دیا ہے۔ اسی واسطے کہنے لگا خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، آج زبان دے تالے توڑ دے، محبت نال مل کے پڑھ لو خدا فرما یا محبوبہ، محبت سے پڑھ لیے خدا فرما مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، اتنی گونج پہ جائے داتا صاحب بھی سنے، خواجہ صاحب بھی سنے، حافظ جمال اللہ ملتانی بھی سنے، حافظ جمال اللہ ملتانی سنے، حضرت خواجہ بہاؤالدین لکھریہ ملتانی بھی سنے، یہ سارے بابے، سارے ولی، سارے صالح سنے۔ ہمارا پیغام پہنچ جائے چلتے چلتے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، ہماری حاضری لگ جائے، مدینے والا تاجدار خوش ہو جائے اور اپنی محبتوں سے کہہ دے کہ سبحان اللہ میرے یار مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجئے خدا فرما یا محبوبہ زمانے نے، یا عرش والے، عرش والے، عرش والے، فرش والے، عرش والے، فرش والے، دیوانے سارے۔ میرا دل کر رہا ہے جب دیوانوں کا نام ہے ہاتھ اٹھا کر آپ بولے نا جی، عرش والے، عرش والے، فرش والے، عرش والے، فرش والے، دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے، فرش والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی۔ فرمایا میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، میں مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے۔ کہنے لگا آدھی جناب والا زمین کے آپ نبی ہیں، آدھی زمین کا میں نبی ہوں۔ میرے نبی نے خط لکھا، کہنے لگے من مسیلمۃ الکذاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
خط لکھا، فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، فرمایا نبی محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب ہے، جو دجال ہے، جو جھوٹا ہے، اس کی طرف سے جناب والا، اس کی جناب والا جانب خط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، لکھنے کے بعد فرمایا صحابہ ہے کوئی تم میں سے جو یہ خط لے کر جائے مسیلمہ کے پاس، لیکن سنو، فرمایا جو خط لے کر جائے گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو یہ خط لے کر جائے گا، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، وہ بے ایمان اسے شہید کر دے گا، اور جس کے دل میں شہادت کا مرتبہ ہو میرا خط لے جائے شہادت کا مرتبہ حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون خط لے کر جائے گا؟ حضور کا غلام کھڑا ہو گیا۔ کون غلام؟ محلوں والا نہیں، چودھری نہیں، جناب والا نواب نہیں، ملک نہیں، چھابڑی فروش، سارا دن مدینہ پاک میں ایک جناب والا سر کے اوپر کھجوریں رکھ کر سارے مدینے میں آواز لگاتا، پھیرے لگاتا، لوگوں کھجوریں لے لو، کھجوریں لے لو۔ نبی کا غلام حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کمزور جسم والے، نحیف بدن والے، کہنے لگے یا رسول اللہ نعم میں حاضر ہوں، جان بھی دوں گا پیغام بھی پہنچا دوں گا۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کھڑے ہو گئے، جناب والا کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کے منہ سے جناب والا نکل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا حبیب تھوڑی دیر رک جاتے، کھجور کھا لیتے، پھر جواب دے دیتے۔ حضرت حبیب ابن زید کہنے لگے صحابہ اگر میں دیر کر دیتا ہو سکتا تھا کوئی اور نمبر لے جاتا، میری خواہش ہے مروں تو یار کے نام پہ مروں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے سواری دے دو، اسے درہ دے دو، ذرہ دے دو، اسے تلوار دے دو۔ حضور علیہ السلام کی سواری لی، چل پڑے، چلتے ہیں چلتے ہیں، جب مسیلمہ کے دروازے، توجہ اب بڑی بات مزے والی آ گئی، جب مسیلمہ کے دروازے پہ پہنچ، توجہ حضرت سیدنا حبیب ابن زید نواب نہیں، ملک نہیں، جناب والا کوئی امیر ترین نہیں، چھابڑی فروش، چھابی لگانے والا حضور کا غلام جب وہاں پر پہنچا، دروازے پہ ڈنڈا ہاتھ میں ہے، زور سے مارا، آواز پیدا ہوئی، مسیلمہ نے کہا دیکھو کون ہے جس کی اتنی جرت ہے میرے سامنے ڈنڈے مار رہا ہے۔ حضرت حبیب سے کہا کون ہے؟ فرمایا جا کے بدبخت سے کہہ دو محمد کا غلام آیا، محمد کا غلام آیا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام جب پہنچا، مسیلمہ نے کہا اسے بلاؤ۔ جب آئے آپ جناب والا اکڑ کر غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، یہ غرور وہ نہیں جس سے منع کیا گیا، فرمایا سینہ تون کے آیا، کہنے لگا دیکھو تو یہ ہے اکیلا، اتنا تکبر کہاں سے آ گیا، اتنا جناب والا روب اور دبدبہ کہاں سے آ گیا؟ مسیلمہ نے کہا تجھے یہ چیز جچتی نہیں ہے۔ حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا مسیلمہ ہم محمد کے نام پہ مال بھی لٹاتے ہیں، اولاد بھی لٹاتے ہیں، اگر ضرورت پڑے اپنی جان بھی لٹا دے۔ کیسے آیا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ کہا میں حضور کا قاصد بن کے آیا ہوں، حضور کا غلام بن کے آیا ہوں، حضور کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ کہا حضور نے خط دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا پھر خط بڑے لوگ خود نہیں پڑھتے، چھوٹے موٹے لوگ رکھے ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ کہا پڑھو، خط میں لکھا تھا، فرمایا تو کہتا ہے میں رسول ہوں، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، سن، فرمایا تو نبی نہیں تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی، نبی بھی میں ہوں، رسول بھی میں ہوں، بس۔ وہ کہتا کہ آدھی زمین میری اور آدھی آپ کی، عربی آپ کے، اجمی میرے، شہر والے آپ کے اور دیہات والے میرے۔ فرمایا شہری بھی، دیہاتی بھی، زمین بھی، عربی بھی، اجمی بھی، قریشی بھی، سارے کے سارے جملہ زمین ان الارض للہ،
ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، تو آج بھی جھوٹا ہے، کل بھی جھوٹا ہے، آج محمد آج بھی سچا ہے، قیامت تک بھی سچا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اتنی بڑی بات جب اس کی توہین ہوئی نا، اس نے کہا اچھا پہلے تو اسی خط والے کا پتہ کرو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سیدھا ہو جا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا تجھے مار ڈالوں گا، تجھے ختم کر دوں گا، تیری سانس نکال لوں گا۔ حضرت حبیب بن زید مسکرا پڑے۔ کہا مسکراتا کیوں ہے؟ یہاں موت کا نام ہے اور وہاں تو مسکرا رہا ہے۔ فرمایا یہ موت ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یار کے نام پہ مر جاؤ، یہ مرنا نہیں اصل زندگی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا موت سے وہ ڈرے جو بزدل ہو، اور فرمایا ہم بزدل نہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور یار کا جو غلام ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، ہمت والا طاقتور ہوتا ہے۔ کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید نے مسکرا کے فرمایا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں میرا یار اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ پھر جملہ اس نے چینج کیا، لفظ چینج کیا، کہتے ہیں اتشہد انی رسول اللہ، اے حبیب کیا تو یہ گواہی دیتا ہے؟ توجہ کرنا ہے، کہا یہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہوں۔ آگے جواب دینے کے بجائے حضرت سیدنا حبیب بن زید نے کان پہ ہاتھ رکھا، کہنا انا اسمو، بھائی میں بہرا ہوں، تو کیا بک بک کر رہا ہے؟ کیا بک بک کر رہا ہے؟ پھر اس نے پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کو حق مانتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے؟ کہتا نعم 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 رسول اللہ محمد رسول اللہ ہوا رسول اللہ۔ کہا ہاں میرا یار میرا محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، پھر آپ نے کان پہ یاد رکھا انا سمو، بھائی میں سن نہیں سکتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کمال ہے، میری بات ہے تو سنتا نہیں، یار کی بات ہے تو بولنے سے رکنا نہیں۔ پکڑو اسے پکڑو، اس کو سلا دو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دایاں بازو شہید کر دیا گیا کہ اب گواہی دینا، رسول کا کلمہ چھوڑنا۔ کہنے لگا یہ تو ایک بازو ہے، رسول حق بھی وہی ہے، سچ بھی وہی ہے۔ دوسرا بازو کا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں میرا یار وہی ہے، میرا مصطفیٰ وہی ہے، میرا رسول وہی ہے، قربان جائی۔ خدا کی قسم اپنی زبان سے کہہ رہا تھا، شاعر نے قلم اٹھایا اور اس نے ترجمہ کر دیا، کہتا ہے تیرے نام تو غار جا یا رسول اللہ۔ میرے دوستو تقریر کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ استاد صاحب بولتے رہیں آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں۔ تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حضور کا عشق لے کر جائیں، حضور کی محبت لے کر جائیں۔ حبیب ابن زید نے جان قربان کر دی، میرا بھائی زبان کو بھی نہیں کھول سکتا، کمال ہے یار۔ خدا کی قسم نبی کے نام پہ بولو تیرے نام دوبارہ جا یا کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں جناب والا، بڑے ثواب کا کام ہے، محبت سے پڑھیے تیرے نام دوبارہ جا۔ یہ نوجوان چپ کر کے بیٹھے، محلہ کے بندوں گانا نہیں گا رہا جناب والا، کافی وافی نہیں سنا رہا، کوئی شعر و شعر نہیں سنا رہا، حضور کی نعت پڑھاؤ، محبت سے پڑھیے تیرے نام دوبارہ جا یا
حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، کہا حضور یہ تو سارے ہیں، اب کیا کریں، مسلمان پست ہو رہے ہیں، کمزور ہو، کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا خالد بن ولید فرمایا شعارہم، فرمایا اپنا شعار اپناؤ، اپنی عادت اپناؤ، اپنی نشانی اپناؤ۔ کہا کیا کریں؟ فرمایا سامنے مسیلمہ کذاب ہے، اس مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو 1 لاکھ فوج یا 80,000 بندے لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، اے خالد بن ولید اگر جنگ کو جیتنا ہے تو نعرہ میں بتاتا ہوں لگاتے تم جاؤ، ایمان والوں کا جذبہ بڑھتا جائے گا، طاقت بڑھتی جائے گی، جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا۔ خالد بن ولید نے خط لکھا، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ فرمایا اپنے فوجیوں کے سامنے وکانا شعارہم، فرمایا اپنا شعار اپناؤ، کیا فرمایا یا محمد کی صدائیں لگاؤ۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں یا محمد کہیں تو جذبہ بڑھتا ہے، یا رسول اللہ کہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ کیا دیتے ہیں روتے ناموں پہ مارا جا یا رسول اللہ۔ آج بھی کچھ بندے خاموش نے نہیں میں تقریر 20 منٹ تے کر دینی یار، یاد رکھو میں کہنا تقریر جلدی ختم کرے تو اسی اونچا بولو تیرے نام دوبارہ جا یا رسول اللہ۔ یہ نکر والے خاموشی کے ساتھ بیٹھے کیوں بھائی؟ مسجد ہماری، مولوی سنی، اہل سنت کا حضور کا خادم، آپ بھی خادم سنی یا رسول اللہ کہنے والے، اور میاں شرمائے کیوں رہے؟ دنیا تھوڑی دیکھ رہی ہے، اور یہ کرامن کاتبین لکھ رہے آج پڑھ لو، پتہ نہیں پھر کڑے موقع ملے کہ نہ ملے۔ تیرے نام دوبارہ جا تیرے نام دوبارہ جا یا رسول اللہ، تیرے نام دوبارہ جا یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی، آخری بات، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ادھر شہید ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم آج کسی دنیا دار کے لیے مر جائے نا اسے خبر نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایم پی اے صاحب صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور ایم این اے صاحب قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ووٹر دھکے کھا رہا ہے، کبھی جناب والا تھانے دار سے مار کھا رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہاں سے وہاں تک چلے گئے، ہم ان کے لیے مارے کھا رہے ہیں، ہم ان کے لیے گالیاں سن رہے ہیں، ہم ان کی وجہ سے تانے سہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں، اگر پتہ بھی چل جائے پھر بھی کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا دنیا داروں کے پیچھے مار کھانے والوں، دنیا داروں کے لیے اپنے آپ کو سلیل کروانے والوں، سنو، ادھر حبیب بن زید مار کھا رہے تھے، ادھر مصطفیٰ کی جناب والا جان اپنے حضور پر قربان کر رہے تھے، ادھر مصطفیٰ مدینے پہ بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میری نگاہ سے دیکھو، میرا یار میرے نام پہ قربان بھی ہو رہا ہے، تیرے نام پہ مروں تو مرنے کا مزہ ہے، اور تیرے نام سے جیوں تو جینے کا مزہ ہے۔ دوستو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ منکر ختم نبوت کو جناب والا فاصل جہنم کیا، زندگی نے وفا کی۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے اوپر والی سائڈ میں جالیاں وغیرہ لگ رہی ہیں، تو 50,000 روپے کا وہ ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم تھا، میزان بنا تھا، ان میں سے 25,000 ہمارے حاج صاحب نے خدمت دوستوں کے تعاون سے ادا کر دیے ہیں۔ 25,000 پہ رہتا ہے، صرف 25,000، زیادہ نہیں۔